وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم ما دعوتني ورجوتني لاغفرن على ما كان منك ولا أبالي. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے، جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں رہنے کے سارے طریقے بتائے ہیں. آسانیوں میں تم نے کیا کرنا ہے، مشکلات میں کیا کرنا ہے، اور کیس سالی میں تم نے کیا کرنا ہے. ہر وقت کی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں. آج کا موضوع جو ہے وہ ہمارا دعا کی حقیقت ہے کہ دعا کی کیا حقیقت ہے. دعا کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ سب کو، ہم سب کو دعا کے لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں. یہ ہماری تخلیق کا مقصد ہے. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جن و انس کو اس لیے بنایا ہے، اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں. مقصد حیات عبادت ہے. میں نے آپ کے سامنے کہا ہے کہ مقصد حیات جو ہے وہ دعا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدعاء هو العبادہ. دعا تو ہے ہی عبادت. الدعاء مخ العبادہ. دعا تو جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے. دعا دو طرح کی ہوتی ہے. ایک دعا طلب کے معنی میں ہے. دعائے طلب کس کو کہتے ہیں؟ یا دعائے مسئلہ. اور دوسری دعا دعائے عبادت ہے. دعائے طلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے. اللہم ارحمنی، اللہ مجھ پہ رحم فرما. اللہم اہدنی، اللہ مجھے ہدایت دے.
کہیں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کے ذریعے سے بخشش طلب کرتے ہیں، کہیں اللہ تعالیٰ سے آپ رحمت طلب کرتے ہیں، کہیں اللہ تعالیٰ سے آپ ہدایت طلب کرتے ہیں، کہیں اللہ تعالیٰ سے آپ اللہم ارزقنی رزق طلب کرتے ہیں، کہیں اللہ تعالیٰ سے آپ عافیت طلب کرتے ہیں، کہیں اللہ تعالیٰ سے آپ شفا طلب کرتے ہیں۔ یہ دعائے طلب ہے یا دعائے مسئلہ کہ آپ اللہ سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنا مسئلہ رکھتے ہیں۔ اور دوسری قسم دعا کی دعائے عبادت ہے۔ جتنی بھی دعائیں ہیں، جتنی بھی عبادتیں ہیں، وہ نماز ہو، وہ روزہ ہو، وہ حج ہو، وہ زکوٰۃ ہو، وہ کوئی بھی عبادت ہو، ہر عبادت میں پکار ہے۔ کوئی عبادت پکار سے خالی نہیں ہے، دعا سے خالی نہیں ہے۔ نماز آپ دیکھ لیں، پوری نماز دعاؤں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ دعائے عبادت ہے۔ حج آپ کا پورا دعاؤں سے بھرا ہوا ہے، یہ حج کی عبادت ہے۔ روزوں کی عبادت وہ بھی دعاؤں سے بھری ہوئی۔ ہر قسم کی دعا کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ دعائے عبادت بھی اللہ کے لیے، دعائے طلب بھی اللہ کے لیے۔ اگر کسی اور کو پکارو گے، کسی اور کے لیے عبادت کرو گے تو یہ شرک ہے، اور شرک کے ہوتے ہوئے کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، وہ شرک بھی کر رہا ہے، وہ کفر بھی کر رہا ہے۔ جو اللہ کے نبی کی سنت سے بیدار ہے، اپنی طرف سے بدعات کو جاری کرتا ہے، سمجھو کہ یہ بدعت بھی ایک خطرناک مرض ہے جو جس بندے کو لگ جائے وہ بھی دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ شرک اور کفر اور بدعت یہ خطرناک چیزیں ہیں۔ جو بندہ غیر اللہ کو پکارتا ہے وہ شرک کرتا ہے، کفر میں جاتا ہے۔ جو بدعات کو دین میں داخل کرتا ہے وہ بھی دین سے دور ہے۔ یہ اتنی سختی دین میں شرک اور کفر اور بدعت کے حوالے سے کیوں ہے؟ یہ ایسے ہی ہے۔ اگر بجلی کی تار ننگی گری ہو اور آپ کا بچہ اس تار کے قریب جا رہا ہو، کیا آپ پیار سے کہیں گے اس کو؟ سختی سے آپ اس کو ڈانٹیں گے، قریب جانے سے منع کریں گے۔ یہ شرک، یہ کفر، یہ بدعت، یہ بجلی کی ننگی تاروں کی طرح ہے۔ جس طرح آپ بچے کو اس بجلی کی ننگی تار سے ڈراتے ہیں، اسی طرح شرک اور کفر اور بدعت سے ڈرانا ہے۔ یہ عقیدے کی بات ہے کہ میں پکاروں تو اللہ کو پکاروں، میں عبادت کروں تو اللہ کی کروں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کو مخاطب کر کے کہا ہے، اے ابن آدم، جب تک تو دو کام کرتا رہے میں بھی تیرے سارے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ یا ابن آدم ما دعوتنی ورجوتنی لا اغفرن علی ما کان منک ولا ابالی۔ اے ابن آدم، جب تک تو یہ دو کام کرتا رہے، جب بھی پکارے مجھے پکارے، مشکل میں ہو، تنگی میں ہو، کیس سالی میں ہو، بارش نہ ہو رہی ہو، تب بھی تم مجھے ہی پکارو۔
मुश्किल कुशा मैं हूं, हाजत रवा मैं हूं, तुम्हारी पुकारों को सुनने वाला मैं हूं। मा दाऊतनी, जब भी पुकारो मुझे पुकारो। ये गारंटी तुम दे दो कि जब भी पुकारोगे मुझे पुकारोगे, जब भी मुसीबत में पड़ोगे मुझसे ताल्लुक़ जोड़ोगे। वमा रजौतनी, और जब भी उम्मीद कायम करोगे तो मुझसे उम्मीदें कायम करोगे। ये दो काम तुम कर लो, लाअग़फ़िरन्ना, मैं ज़रूर बर ज़रूर तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करता रहूँगा। अला मा कान मिनका, जैसे भी गुनाह हों, वो छोटे हों या बड़े हों, बड़े और छोटे ये तुम्हारे एतबार से है, मुझ रब के एतबार से नहीं है। मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को, वो छोटे हों या बड़े हों, इस तौहीद की बरकत से, इन दो कामों की वजह से कि जब भी पुकारो मुझे पुकारो और जब भी उम्मीदें कायम करो मुझसे करो, तो मैं भी तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ करता रहूँगा और मैं बेपरवाह ज़ात हूँ। ये है हकीकत दुआ। दुआ तलब भी अल्लाह के लिए, दुआ इबादत भी अल्लाह से, अल्लाह के लिए। अल्लाह ताला ने जहां भी अपने आप से दुआ के लिए कहा है, सवाल करने के लिए कहा है, वहां अल्लाह ने सुनने का नहीं कहा, बल्कि जब भी अल्लाह ने दुआ के लिए कहा है कि तुम मुझसे पुकारो, मुझसे सवाल करो, मैं तुम्हारी सवाल को जो कबूल कर लो। इदा सालका इबादी अन्नी, मेरे बंदे अगर आपसे पूछें मेरे मुतल्लक, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे ये बहुत सारे सवाल कर रहे हैं। यसअलूना कानिल खम्र, कभी ये आपसे शराब के बारे में पूछते हैं, कुल आपने जवाब देना है इनको कि शराब में ये नुकसानात हैं। यसअलूना कमादा युनफिकून, ये आपसे पूछते हैं कि क्या खर्च करें, कुल आप इनको बताएंगे कि क्या खर्च करना है। बहुत सारे सवाल कुरान मजीद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके कहे। अल्लाह ने कहा कि आप इनके जवाबात दें, लेकिन जब अल्लाह ने अपने बारे में कहा इदा सालका इबादी अन्नी, ए प्यारे पैगंबर, जब ये बंदे मेरे बारे में, मेरा एड्रेस पूछें, मेरे मुताल्लिक सवाल करें, तो फिर आपने नहीं इनको जवाब देना, क्योंकि जो साहिबे मामला है वो खुद अपना एड्रेस बताएगा कि मैं क्या हूं। इन्नी करीब, इनको कह दो कि मैं बहुत करीब हूं। अल्लाह करीब है। ये जो आज हमारे जहनों में ये बात बैठ गई है, जब भी हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये आप बात ये कह के कहें कि अल्लाह हाजिर नाज़र है। अल्लाह नाज़र है, हाजिर नहीं है। हाजिर ये अल्लाह की सिफ्त नहीं है। अल्लाह ने कहीं हाजिर अपने लिए जिक्र नहीं किया, ना कुरान में ना हदीस में। करीब कहा है। करीब होना और चीज़ है, हाजिर होना और चीज़ है। इसलिए कि हाजिर होने में आजिज़ी है, इनकिसारी है, तवाज़ो है, ज़िल्लत है, जबकि अल्लाह ताला इन सारी चीज़ों से बरी है। सुबहानका, तू पाक है इन सब चीज़ों से, कमज़ोरी से, इज्जत से, इन सब से तू पाक है। हम कब हाजिर कहते हैं? जब कोई बड़ा आता है, कहते हैं साईं मैं हाजिर हूँ, साईं मैं हाजिर हूँ। जब उस्ताद क्लास में हाजिरी लगा रहा होता है, बच्चे का नाम पुकारता है, वो बच्चा कहता है मैं हाजिर हूँ। जब अदालत में कहते हैं कि जज साहब आ गए और मुजरम को हाजिर करो,
یہ حاضر ہونا اس میں عجز ہے، اس میں ذلت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ کو حاضر ناظر کہہ کے کہیں۔ اللہ ناظر تو ہے، وہ دیکھ رہا ہے، بصیر ہے، دیکھ تو سب کو رہا ہے، لیکن وہ حاضر اس کے لیے نہیں ہے۔ اس نے کہا انی قریب، یہ بھی کہہ سکتا تھا اذا سالک عبادی، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں ان کو کہہ دو کہ میں حاضر ہوں، یہ بھی کہہ سکتا تھا۔ لیکن حاضر لفظ میں ذلت ہے، تواضع ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، جبکہ اللہ کی صفت کیا ہے؟ الکبریاء و ردائی، تکبر میری چادر ہے، تکبر میری چادر ہے۔ تو لہذا اللہ کے لیے اس طرح کے لفظ بولنا یہ جائز نہیں ہے۔ فرمایا کہ جس نے من نازعنی فی ردائی، جس نے میری چادر میں ہاتھ ڈالا، تکبر کیا، غرور کیا، فرمایا کہ ادخلہ النار، میں اس کو جہنم میں داخل کروں۔ یہ صفت اللہ کی ہے، کبریائی کی صفت اللہ کی ہے۔ سب سے اونچا وہ ہے، سب سے بڑا وہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ ما تواضع احد الا رفعہ اللہ، میں یہ بات اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، جو تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو اونچا کرتا ہے۔ یہ میں اللہ کی قسم کھا کے اللہ کے نبی نے کہا، میں کہتا ہوں کہ جو جھک جاتا ہے، جو عاجزی اور انکساری کرتا ہے، اس کو اللہ اونچا کرتا ہے۔ رفعہ اللہ۔ اور جتنا بندہ نیچے چلا جائے، اقرب ما یکون العبد من ربہ فہو ساجد، سب سے زیادہ قریب بندہ اللہ کے قریب کب ہوتا ہے؟ جب سجدے میں جاتا ہے۔ اللہ عرش عظیم پر ہے، اللہ کے پاس عرش عظیم پر پہنچنے کے لیے اس کو سجدے میں گرنا پڑے گا، اس کو عاجزی انکساری اختیار کرنی پڑے گی۔ اگر کوئی اپنے آپ کو بڑا کہتا ہے، اللہ اس کو نیچے گراتا ہے۔ فرعون نے اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہا کہ میں رب اعلیٰ ہوں۔ اللہ نے عذاب کیا دیا؟ پانی میں ڈبو ڈبو کے منہ میں پانی بھر گیا۔ اس وقت منہ اٹھا کر اوپر کو کہتا ہے اللہ اب میں ایمان لایا۔ اللہ نے کہا الآن وقد عصیت من قبل، اب تو مان رہا ہے، پہلے میں مان رہا تھا، اب تو مان رہا ہے، میں نہیں مان رہا، اس سے پہلے نافرمانیاں کرتا رہا۔ اللہ نے فرعون کو تندرستی دی تھی، کہتے ہیں کبھی اس کا سر بھی درد نہیں ہوا، کوئی تکلیف نہیں دی، عافیت ہی عافیت، ایک بار بھی اللہ کے سامنے نہیں جھکا، ایک بار بھی اللہ سے نہیں مانگا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو پانیوں میں ڈبو ڈبو کے جو ہے وہ غرق کرتا ہے۔ اغرقنا فرعون وآلہ، فرعون اور اس کی آل کو ہم نے غرق کیا۔ جو اللہ سے تعلق جوڑ لیتا ہے، جو اللہ کو پکارتا ہے، وہ اگر پانیوں میں چلا جائے اور پانی میں مچھلی کے پیٹ میں چلا جائے اور مچھلی سمندر میں چلی جائے، جو اللہ کو پہلے بھی اللہ کو پکارتا تھا، آج اس کرب میں بھی اللہ کو پکار رہا ہے۔ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، تم اللہ کو اپنا تعارف کراؤ تندرستی میں، آسودگی میں اور فارغ البالی میں۔ جب اللہ تعالیٰ نے تم پر کوئی مصیبت نہیں لائے، اس وقت اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ جب تم پر مصیبت آئے گی اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ فرمایا کہ یونس علیہ السلام کو ہم نے مچھلی کے پیٹ سے نجات دی، اور اس نے مچھلی کے پیٹ میں بھی ہمیں پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ یہاں سے بھی تو ہی نکال سکتا ہے، تو پاک ہے، ظلم کیا میں نے کیا اپنی جان پر، اللہ یہاں سے تو نکال دے۔ اور اللہ نے ان اندھیروں سے، اس پانی کے اندر سے یونس علیہ السلام کو نکالا، اس لیے کہ
आफियत में ये अल्लाह को पुकारता रहा, एक अल्लाह को याद करते रहे। आज मुसीबत आई, अल्लाह ने इस मुसीबत में उसको याद रखा। तारुफ़ इलल्लाह फिर रखा यारिफ़ुका फी शिद्दा, तुम अगर अल्लाह को खुशहाली में याद करोगे, अल्लाह तुम्हें तंगी में याद रखेगा। वो अल्लाह ताला तो हर चीज़ को जानने वाला है। वो ज़ात के एतबार से अर्श अज़ीम पर है, वो सिफ़ात के एतबार से आपके करीब है, आपकी हर बात को सुनता है, आपकी हर हरकत को देखता है, आपकी हर हरकत के बारे में उसको इल्म है, हर चीज़ को वो जानता है। सिफ़ात है। स्याह रात में स्याह पत्थर पर स्याह चूंटी अगर चल रही है, उसकी पाँव की आहट को अर्श अज़ीम से सुन भी रहा है और उसको देख भी रहा है। लैसा कमिस्लिही शैउन वहुव समीउल बसीर, उसकी मिसल कोई नहीं हो सकता। वो देखने वाला भी है और सुनने वाला भी है। अल्लाह देखने वाले तो हम भी हैं, सुनने वाले हम भी हैं। फरमाया कि लैसा कमिस्लिही, उसकी मिसल नहीं हो सकते। तुम्हारा देखना महदूद है, तुम एक हद तक देखते हो, दीवार के पीछे नहीं देख सकते, तुम अपनी कमर के पीछे नहीं देख सकते। अगर तुम्हारे कॉलर पर किसी ने 420 लिख दिया, दूसरा ही बताता है कि आपके कॉलर पर 420 लिखा है। तुम्हारा देखना तो इतना महदूद है, सुनना महदूद है। वो अल्लाह ताला का सुनना देखना यक वक़्त पूरी कायनात को देख भी रहा है और पूरी कायनात की बातों को सुन भी रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के आदाब बताए हैं, एक ही दुआ में सारे आदाब बता दिए। वो दुआ कौन सी है? वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सिखाई और आपने कहा कि जब भी किसी को कोई गम, कोई परेशानी लाहिक हो, वो इस दुआ को पढ़े, अब्दलहु मकानहु फरहन, अल्लाह ताला उसके दिन, उसकी गमी, उसकी जो है वो हम खुशी में बदल देगा। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह के नबी ज़रूर सिखाया मैं। आपने फरमाया कि इसको सीखना नहीं बल्कि इसको याद कर ले, याद करके अल्लाह से कहें। वो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुका, अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, मैं तेरा नौकर हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुका, कौन कह रहे हैं ये दुआ? कौन कह रहे हैं, कौन सिखा रहे हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुका, अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ। मन तवाज़ा मा तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो झुक जाता है, अपने आप को नौकर बना लेता है, अल्लाह का बंदा बना लेता है, अल्लाह उसको ऊंचा करता है। अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं। बंदा किसे कहते हैं? जो बंदगी करता है। अबद किसे कहते हैं? जो इबादत करता है, जो अल्लाह के सामने झुकता है। बंदा उसको कहते हैं जो बंदगी करता है, जो अल्लाह के सामने झुकता है। जो बंदा बंदगी नहीं करता वो गंदा है, वो गंदगियों का मजमुआ है। अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुका, अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, दो शख्सियात के बारे में अगर कोई शख्स ये कहता है कि अल्लाह ये दोनों बंदे तेरे बंदे हैं, कोई भी कहने वाला हो जो इस बात की गवाही दे, अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अल्लाह मैं इस बात की गवाही देता हूं कि कोई इलाह नहीं है, न फ़ज़ाओं में, न तहत सरा में,
الا اللہ، صرف ایک اللہ ہے۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ اس شخصیت کے بارے میں یہ کہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ نہ کہے کہ یہ نور من نور اللہ ہے، یہ اللہ کے نور میں سے نور ہے۔ اگر یہ کہتا ہے یہ شرک کرتا ہے، وہ کفر کرتا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا عیسائیوں کے بارے میں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ کا بندہ کہتے تھے؟ نہیں، عیسیٰ کو کہتے تھے کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، وہ اللہ ہی ہے، وہ تین میں سے تیسرا ہے۔ یہ عقیدہ تھا کہ وہ اللہ کا جز ہے، اللہ کا بیٹا ہے۔ نور من نور اللہ کا معنی کیا ہے؟ کہ یہ اللہ کے نور سے ایک نور ہے۔ عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ ہی اللہ ہے، اور امت محمد کیا کہتی ہے؟ کہ اللہ کے نبی ہی اللہ ہیں۔ جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر، یہ شعر کون پڑھتے ہیں؟ یہ آپ کی امت کے لوگ پڑھتے ہیں۔ جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، وہی جب نبوت کی باری آئی وہی اتر کے نبی بن گیا۔ کیا فرق ہے؟ کیا اللہ کی شان ہے؟ کیا اللہ کے نبی کی شان ہے؟ فرمایا کہ دوسرا یہ بندہ اقرار کرے کہ من قال ان عیسیٰ عبد اللہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، وہ روح منہ، اور اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کی روح ہے۔ جو اس بات کی گواہی دے دے ادخلہ الجنہ، اللہ اس بندے کو جنت میں داخل کرے گا، اس کے عمل جیسے بھی ہوں گے، کتنا بھی گناہ گار ہو۔ اس توحید کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے، جبکہ وہ کہتا ہے ما دعوتنی ورجوتنی لا اغفرن علی ما کان منک ولا ابالی، اے ابن آدم جب تک تو مجھے پکارتا رہے، مجھ سے امیدیں قائم کرتا رہے، میں بھی تیرے سارے گناہوں کو، چھوٹے ہیں بڑے ہیں، سب کو معاف کرتا رہوں گا۔ مجھے کس نے پوچھنا ہے؟ ولا ابالی، میں بے پرواہ ذات ہوں۔ اللہم انی عبدک، اللہ میں تیرا بندہ ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک، تیرے بندے کا بیٹا ہوں۔ اللہ میں پیدا ہوا، میرے ماں باپ ہیں، میرے رشتہ دار ہیں۔ وابن عبدک، اللہ میں تیرے بندے کا بیٹا ہوں، جو تیرا نوکر ہے اور تیرا جو ہے وہ غلام ہے، اس کا بیٹا ہوں۔ وابن امتک، اور تیری بندی کا، اللہ تیری نکرانی کا میں بیٹا ہوں۔ ناصیتی بیدک، جسم میں سب سے اشرف الاعضاء یہ پیشانی ہے، اشرف الاعضاء یہ پیشانی ہے۔ اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے۔ بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں میری پیشانی تیرے قبضہ قدرت میں ہے، غلط ہے۔ اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کا ہاتھ یہ صفت ہے اللہ کی، جس طرح اللہ کی شان کو لائق ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ اللہ کا ہاتھ میرے ہاتھ کی طرح ہے، نہیں، لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے۔ ماذن فی حکمک، اللہ میرے بارے میں تیرے حکم جاری ہے، تیرے حکم۔ میں تیرے حکم سے چلتا ہوں۔ تو چاہے بیمار کر دے، یہ بھی تیرا حکم ہے۔ صحت دے دے، یہ تیرا حکم ہے۔ آسودگی دے دے، یہ تیرا حکم ہے۔ غریب کر دے، یہ تیرا حکم ہے۔ تیرا حکم میرے بارے میں چل رہا ہے۔ ماذن فی حکمک، غریب کر دے، امیر کر دے، کچھ نہ دے، سانس نہ آنے دے، یہ تیرے حکم چلتے ہیں میرے بارے میں۔ عدل فی قضاؤک، اللہ تیرے فیصلے میرے بارے میں سارے عدل پر مبنی ہیں، بس عدل پر مبنی۔ میں تیری تقدیر کو مانتا ہوں۔ تو کھانے کو دے
تب بھی جو ہے وہ تو عدل پہ ہے، نہ دے تب بھی، بیمار کر دے تب بھی عدل ہے، صحت دے تب بھی عدل ہے، روزی دے تب بھی عدل ہے، نہ دے تب بھی عدل ہے، سانس آنے دے تب بھی عدل ہے، نہ آنے دے تب بھی عدل ہے۔ عدل فی قضاء کا، اللہ تیرے فیصلے میرے بارے میں عدل پر مبنی ہیں، عدل پر مبنی۔ آپ نے ایک صحابی کو کہا، اس نے جب کہا اللہ کے نبی مجھے وصیت کیجئے، آپ نے فرمایا کہ لا تغضب، تو غصے نہ ہوا کر۔ اس نے کہا اللہ کے نبی بس یہ چھوٹی سی نصیحت اور کر دیں۔ آپ نے پھر کہا غصے نہ ہو۔ اس نے کہا یہ اور کر دیں، یہ نصیحت میں نے سن لی ہے۔ آپ نے پھر کہا کہ غصہ نہ کر۔ یہ غصہ نہ کرنا یہ کوئی معمولی جو ہے وصیت نہیں ہے، نصیحت نہیں ہے، یہ عقیدے سے جڑی ہوئی ہے، عقیدے سے، ایمان بالقدر سے جڑی ہوئی ہے۔ بندے کو غصہ کب آتا ہے، کس چیز پہ آتا ہے، کیوں آتا ہے؟ اگر بچے نے گلاس گھر میں توڑ دیا ہے، کیوں غصہ آ رہا ہے؟ لا تغضب، غصہ نہ کھاؤ، بلکہ یہ کہو کہ اللہ کی تقدیر میں یہی تھا۔ آپ اللہ کی تقدیر پر ناراض ہو رہے ہیں۔ بچے نے گلاس توڑ دیا، تقدیر میں یہی تھا، اس ٹوٹنا تھا، آپ اس بات کو اللہ کی طرف سپرد کریں۔ آپ نے اس صحابی کو جو بار بار کہا ہے کہ غصہ نہ کرے، ہمیں غصہ کب آتا ہے؟ ہمیں غصہ اسی وقت آتا ہے جب ہم تقدیر پر ایمان نہیں لاتے، اس بات کو جو ہے وہ تقدیر اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتے، اس وقت ہمیں غصہ آتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ اسألک، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، بکل اسم لک سمیت بہ نفسک، تیرے ہر نام کا واسطہ دے کر، تیرے ہر نام کا وسیلہ دے کر تجھ سے میں مانگتا ہوں، ہر نام کا، جو تیرے نام ہے، تو نے اپنی ذات کے نام رکھے ہیں، ان سارے ناموں کا واسطہ دے کر تجھ سے کہتا ہوں۔ وسیلے تین طرح کے ہیں جو جائز ہیں، تین طرح کے، باقی سارے کفر ہیں، شرک ہیں اور بدعات ہیں۔ تین طرح کے وسیلے جائز ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کی اسماء اور صفات کا وسیلہ دینا، للہ الاسماء الحسنی فادعوا بہا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ کو ان ناموں کے ذریعے سے ان ناموں کا وسیلہ دے کے پکارو۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا رزاق، اے رزاق مجھے روزی دے، یا غفور، اے بخشنے والے مجھے بخش دے، اس کے ناموں کا واسطہ دے کر پکارے، یہ وسیلہ جائز ہے۔ اور دوسرا وسیلہ جو جائز وسیلہ ہے، وہ اپنے ہی وہ عمل جو خالصتاً اللہ کے لیے کیے ہوں، ان اپنے اعمال کو اللہ کے سامنے رکھ کر کہیں کہ اللہ یہ کام میں نے تیرے لیے کیا ہے، بارش نہیں ہو رہی، اللہ تو بارش برسا دے، اپنے نیک عمل کو۔ لیکن کاش کہ وہ عمل ہمارا صرف اللہ کے لیے ہو، اللہ کے لیے۔ 3 آدمی سابقہ قوم میں غار کے اندر پھنس گئے، پتھر گرا، ایک غار کے منہ کے سامنے آ گیا، نہیں کوئی موبائل نہیں تھا کہ فون کر کے کہہ دے کہ ہم یہاں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی اس وقت کرین نہیں تھی جو پتھر کو ہٹا دے۔ ان تینوں نے کہا اب تم اللہ سے پکارو، اللہ کو، اللہ سے کہو کہ اللہ اللہم ان کنت تعلم، اللہ تو جانتا ہے، ان فعلت ذالک، اللہ یہ کام، اگر 3 کام انہوں نے، تینوں نے ایک ایک کام ذکر کیا، یہ کام اللہ تیری رضا کے لیے کیا ہے، فافرج عنا، اس پتھر کو ہٹا دے۔ یہ ہے وسیلہ، آپ اپنے عمل کا جو خالص اللہ کے لیے کیا ہو، کوئی تو اللہ کے لیے کیا ہوگا، کسی ایک عمل کو اللہ کے سامنے رکھ کر کہو اللہ یہ کیا سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی، فجر کے ٹائم بھی اتنی گرمی ہوتی ہے، اللہ یہ نیک عمل، اس کو وسیلہ کر کے
تجھے کہتا ہوں کہ اللہ تو بارش برسا دے۔ وہ اللہ برسائے گا یا نہیں برسائے گا؟ ان تینوں نے کہا، پتھر ہٹ گیا حتیٰ کہ وہ چورا چورا ہو گیا، چورا چورا۔ وجہ کیا ہے؟ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ، یا پھر تیسرا وسیلہ آپ کسی نیک شخص سے کہیں، نیک شخص جو زندہ ہے اس سے کہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ ہر ایک کو نہیں، لوگ ہر ایک کو کہتے پھرتے کہ آپ میرے لیے دعا کریں، اور پھر اگر خوشحالی آ جائے پھر الٹا اور ایک غلط کام کرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں ہاں بھی سناؤ کیا حال ہے؟ کہا بس بہترین ہے تمہاری دعاؤں کی وجہ سے۔ یہ جملہ ہی غلط ہے کہ تمہاری دعاؤں کی وجہ سے۔ پتہ نہیں اس نے دعا کی ہے یا نہیں کی، اس نے آپ کے حق میں دعا کی ہے یا نہیں کی، آپ نے نسبت کر دی کہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے۔ اللہ کی طرف منسوب نہیں ہے اس شخص کی طرف جس نے دعائیں نہیں کی، تمہاری دعاؤں کی وجہ سے۔ کس کی دعا کی وجہ سے؟ آپ کو پتہ ہے اس نے دعا کی ہے، یا اس نے دعا کی اللہ نے قبول کر لی ہو؟ آپ کہیں کہ اللہ کے فضل سے یہ کامیابی ملی ہے، ہر چیز کو اللہ کی طرف منسوب کریں۔ آپ نیک آدمی سے کہہ سکتے ہیں کہ دعائیں کریں۔ یہ تین وسیلے جائز ہیں اور اس کے علاوہ کوئی وسیلہ جائز نہیں۔ یہ صوفیہ جو وسیلے بناتے ہیں، یہ نقش بندی، سہروردی، قادری، چشتی، نہ جانے کیا کیا سلسلے ہیں، یہ سارے ان بزرگوں کا واسطہ دے کر اللہ سے کہتے ہیں۔ وہ بزرگ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی بزرگ ہیں ان سب کا واسطہ دیتے ہیں، اور یہ شرک ہے، اسی نام کا شرک ہے، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ کسی جانے والے کا نام لے کر اس کا واسطہ دے کر جو ہے وہ آپ دعا نہیں کر سکتے۔ آپ دعا کریں، زندوں سے دعا کرائیں۔ صحابہ اکرام جب اللہ کے نبی فوت ہو گئے، جب اللہ کے نبی موجود تھے، اللہ کے نبی سے کہتے اللہ کے نبی آپ بارش کے لیے ہمارے لیے دعا کریں۔ اور جب اللہ کے نبی اس دنیا سے چلے گئے، صحابہ کہتے ہیں پھر امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک میٹنگ بلا کر لوگوں سے مشورہ لیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ کیسا سالی آ گئی، اللہ کے نبی کے دور میں تو ہم جو ہے وہ اللہ کے نبی سے کہتے تھے، اب کیا کہیں؟ اللہ کے نبی کی قبر تو یہاں موجود تھی، کسی نے ایک صحابی نے نہیں کہا کہ یہ اللہ کی نبی کی قبر موجود ہے، آپ ان کا وسیلہ لے کے دعا کریں۔ کسی ایک صحابی نے مشورہ نہیں دیا، سب نے کہا ہم میں سینئر کوئی اگر صحابی ہے وہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان سے ہم کہتے ہیں، ہم اللہ کے نبی سے پہلے وسیلہ لیتے تھے، پھر حضرت عباس سے کہتے ہیں آؤ بارش کے لیے ہمارے لیے دعا کرو، تمہاری دعا کا وسیلہ لیتے ہیں۔ جانے والے کا وسیلہ نہیں، جانے والا نبی بھی کیوں نہ ہو، اس کی ذات کا وسیلہ نہیں، شرک ہے، اسی کا نام شرک ہے۔ یہی مشرکین مکہ کا قصور تھا، وہ اپنے بزرگوں کو یہی کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے، یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ ان کا کیا قصور تھا؟ وہ مشرک کیوں ہے؟ وہ جہنم میں کیوں جا رہے ہیں؟ وہ بھی تو اپنے لات اور منات اور عزا 360 ان معبودوں کو، وہ نیک لوگ تھے، ان کے بت بنا کے رکھے ہوئے تھے، ان کو وسیلہ بناتے تھے، اور ان کو وسیلہ بنا کر اللہ سے پکارتے تھے، کہتے اللہ ان کے واسطے سے۔ وہ مشرکین مکہ کیوں بنے؟ وہ جہنم میں کیوں جا رہے ہیں؟ آج کا عبداللہ شاہ غازی کو پکارنے والا جو ہے وہ جنت میں جائے، اور لات اور منات کو، عزا کو پکارنے والا جہنم میں جائے، یہ اللہ کا فیصلہ عدل کا نہیں ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اور یہ سارے نام جو تم نے بزرگوں کے رکھے ہیں، یہ گنج بخش کون سی عربی کا لفظ ہے؟ یہ داتا کون سا عربی کا لفظ ہے؟ یہ غریب نواز کون سا عربی کا لفظ ہے؟ سارے یہ نام ایران سے آئے ہیں، شیعوں نے دیے ہیں، سارا دین تمہارا شیعوں نے، ایران نے بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ کوئی ایک نام بھی تمہارا عربی نہیں ہے، غریب نواز بھی، فرید گنج شکر، اور جو ہے داتا، یہ کون سے آپ کے اردو کے لفظ ہیں؟ یہ عربی کے لفظ ہیں؟ یہ سارے فارسی کے ایرانی لفظ ہیں جو انہوں نے تمہیں دیے ہیں، اور ان ناموں کو لے کر واسطے دے کر اللہ کو پکارتے ہو۔ اللہ میں تیرے ہر نام کا وسیلہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں، وہ نام جو تو نے اپنی ذات کے اچھے اچھے رکھے ہیں، او علمتہ احد من خلقک، یا اپنی مخلوق میں سے کسی نبی کو سکھا دیے
کسی ملائکہ کو سکھا دیے، کسی اور مخلوق کو سکھا دیے، اللہ ان ناموں کا بھی واسطہ دیتا ہوں۔ او انزلتہ فی کتابک، یا تو نے کسی کتاب میں اتار دیے، او استاثرت فی علم الغیب عندک، اللہ ابھی تک تو نے وہ نام نہیں بتائے، تیرے خزانہ غیب میں موجود ہیں، ان ناموں کا بھی واسطہ دے کر کہتا ہوں ان تجل قرآن ربیع قلبی، تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، نور صدری، یہ قرآن میرے سینے کا نور بن جائے، یہ روشنی جہاں ہوگی تو دل کھل جائے گا، یہ قرآن جو ہے وہ دل میں آ جائے گا، یہ روشنی پیدا کرے گا، اس سے سینہ میرا روشن ہوگا، اور میرے سارے غم اور میرے سارے ہم جو ہے وہ دور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔